أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں، رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں بھرا مہینہ ہم سے رخصت ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اصول بھی بیان کیا ہے اور اصول میں اللہ کا وعدہ بھی ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں اس طریقے سے، اس میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے کا پس منظر سامنے رکھیے گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ سورہ نحل کی آیت ہے، 97 نمبر کی آیت۔ اللہ نے فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی آدمی مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے گا تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی بہتر بنا دیں گے۔ حیاتاً طیبہ یعنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنا دیں گے، اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا کے اندر اس کے نیک اعمال کے بدلے میں جتنا وہ اچھا عمل کر رہا تھا اس سے بہتر بدلہ ہم اس کو دیں گے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے اور اس کا اصول بھی ہے، لیکن دنیا کی بہتری کے لیے، دنیا کی خوشحالی کے لیے، دنیا کی خوش خرمی کے لیے اور امن و شانتی کے لیے ایک شرط ہے، اللہ پر ایمان ہو اور عمل صالح، نیک عمل ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کی دنیاوی زندگی جو ہے بنا دے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس کا سب سے بہترین نمونہ ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں یوں تو وہ مستقل طور سے رحمتوں اور برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے، لیکن ہم اس کو ذرا گہرائی سے سوچیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو 11 مہینے کے علاوہ ایک مہینہ جو رمضان کا گزرتا ہے ایک امتیازی شکل میں کیوں ہو جاتا ہے، انفرادی شکل کیوں لیتا ہے؟ یعنی ہم لوگ خود مشاہدہ کرتے ہیں، احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، کام بھی کم ہوتا ہے، اور آدمی جو ہے اس بالکل فکر مندی کے ساتھ، ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، اور پھر روزہ بھی دن بھر کا رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، نماز پابندی سے، سنن و نوافل کی بھی پابندی اور اس کی ادائیگی ہوتی ہے، تراویح بھی، تہجد بھی، ذکر و اذکار بھی، تلاوت قرآن بھی، توبہ استغفار بھی، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، عطیات، تمام چیزیں، تمام اعمال نیک کی طرف آدمی بالکل جو ہے متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایمانی زندگی اور عمل صالح والی زندگی بالکل ایک مہینہ تک، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کے اجتماعی جو زندگی ہوتی ہے ہماری، وہ کیسی ہوتی ہے؟ ایمان والی اور عمل صالح والی ہوتی ہے۔ 5 وقت نمازوں کی ادائیگی ہوتی ہے، ہر طریقے کا نیک عمل اس میں جو ہے اجتماعی طور سے کیا جاتا ہے۔ کام کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں
کہ بڑی فراوانی اللہ کی رحمتوں کی، یعنی کھانے پینے کی، جو 11 مہینے میں آدمی نہیں کھاتا ہے وہ 1 مہینے کے اندر بہت ساری مرغوبات اور لذیذ اشیاء جو ہے ماکولات اور مشروبات کھا پی لیتا ہے، بہت فراوانی کے ساتھ کھاتا ہے اور اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا، اور کوئی آدمی شکوہ بھی نہیں کرتا کہ میرا اتنا خرچہ ہو گیا، یعنی دل کو بھی اطمینان ہے اور پیٹ کو بھی اطمینان ہے۔ تو یہ فراوانی اللہ نے فرمایا، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آیا ہے نا، ہم نے جو وعدہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر ایمان رکھتے ہوئے عمل صالح کرتے ہوئے تم زندگی گزارو گے، تو رمضان کی جو زندگی تمہاری بہترین گزرتی ہے، خوشحالی والی گزرتی ہے، بلا ٹینشن کے گزرتی ہے، خوب کھانے پینے کی فراوانی ہوتی ہے، یہی زندگی ہم تم کو 11 مہینے رکھیں گے۔ یہ نمونہ ہے رمضان کی، جو 1 مہینے کی جو زندگی ہوتی ہے اچھی خوشی والی اور کھانے پینے والی اور رحمتوں اور برکتوں کے مشاہدے والی، یہ ایک نمونہ ہم نے دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے نمازوں کی پابندی کی، صدقات و زکوٰۃ دیا، روزہ رکھا، اعمال صالحہ کیا، تلاوت قرآن کیا، ہمارا ذکر کیا، توبہ استغفار کیا، گناہوں سے دور رہے، اخلاقی برائیوں سے بھی دور رہے، تو ہم نے اس کے بدلے میں رمضان کے پورے مہینے میں تمہارے اوپر رحمتیں بچھا دی۔ یہ 1 مہینے کی جو تمہاری زندگی گزرتی ہے، تم خود اپنے منہ سے اقرار کرتے ہو، احساس کرتے ہو، یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے۔ ایسی ہی ایمان والی زندگی، ایسی ہی عمل صالح والی زندگی اگر تم سالوں بھر رکھو، 11 مہینہ رکھو، تو یہ زندگی تمہاری جو ہے وہی احساس ہم پیدا کریں گے اور وہی سرخروئی، وہی خوشحالی والی زندگی تم جیو گے۔ ہمارا مشاہدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، ایمان رکھتے ہوئے عمل صالح کی زندگی جو گزارے گا تو ہم اس کی دنیاوی زندگی جو ہے بنا دیں گے۔ یہ ایک نمونہ ہم نے دیا ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ رمضان کا مہینہ پورا ہوا اور اس کے بعد جو ہے ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہاری بہتری کے لیے زندگی بہتر بنا دیں گے، آخرت میں بھی تم کو بہترین بدلہ دیں گے، لیکن اگر ہمارے ذکر سے منہ موڑو گے، ایمان میں کمی آئے گی، عمل صالح کے اندر کمی آئے گی، نماز روزہ چھوڑنے لگو گے، اخلاق و کردار میں پسی آئے گی، تو کیا ہوگا؟ ہم وہی ذلت والی زندگی مسلط کر دیں گے۔ دلیل ہے قرآن سے، سورہ طٰہٰ میں آپ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 2-3 آیتوں میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ نے فرمایا جس طریقے سے تم ایمان والی اور عمل صالح والی زندگی گزارنے کے نتیجے میں خوشحالی والی زندگی ہماری طرف سے پاتے تھے، اسی طریقے سے اگر ایمان میں کمی ہوئی اور عمل صالح میں کمی ہوئی اور ہمارے ذکر و اذکار سے بے اعتنائی تم نے برتی اور اعراض کیا، پہلو تہی کی، اس سے دور رہے، تو تمہاری دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے، زن کا تنگ کر دیں گے۔ تنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قلق و اضطراب والی زندگی، ہر وقت خوف و ہراس والی زندگی۔ آدمی کے پاس بہت زیادہ کھانے پینے کی چیزیں، بہت زیادہ بینک بیلنس ہے، پیسہ ہے، لیکن اگر اس کے اندر ایک جو ہے خوف و ہراس ہو، کسی کے پکڑ لینے سے کا یا اس طریقے سے کسی کے مار دینے کا یا بہت ساری چیزیں آ جائے، تو وہ پیسہ دھرا کا دھرا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دل کو اطمینان نہیں ہے، تو قلق و اضطراب والی زندگی ہم تم کو مسلط کر دیں گے اگر ہمارے ذکر سے اعراض کرو گے، ایمان والی اور عمل صالح والی زندگی سے اعراض کرو گے۔ اور قیامت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب مر کر کے آؤ گے ہمارے پاس تو اندھے اٹھائیں گے تم کو، اندھے، دونوں آنکھوں سے تم اندھے رہو گے، دل بھی تمہارا اندھا ہوگا، آنکھ بھی اندھی ہوگی، اب تم کہو گے قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، رب العالمین میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میں تو بینا تھا، مجھے ہر چیز سمجھ میں آتی تھی، آج میں اندھا کیوں ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ قال کذالک، ایسے ہی ہوگا، اتت کا آیاتنا فنسیتها، ہماری نشانیاں آئیں، ہم نے بہت ساری چیزیں تم کو دی تھیں،
रसूल भेजे, कलाम पाक भेजा, नमाज का हुक्म दिया, अमाल सालिहा का हुक्म दिया, तुमने नहीं किया। फनसीता, तुम भूल गए। फ़कज़ालिकल यौम तुंसा, तो जिस तरीके से तुमने हमको भुला दिया था, आज हम भी तुमको भुलाए देते हैं। तो क्या होगा? ईमान और अमल साले वाली ज़िंदगी से हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी बेहतर होगी और आखिरत वाली ज़िंदगी भी बेहतर होगी। और अगर हमने उससे जो है एराज़ किया तो रमज़ान के बाद हमारी ज़िंदगी देख लीजिए कैसे गुजरती है, क़ल्क़ और इज़्तिराब वाली, परेशानी वाली ज़िंदगी गुजरती है। कोई आदमी कहता है कि बहुत फरावानी है और बड़ी बरकत है और रहमत है, कहने का मतलब है कि रमज़ान की एक महीने की ज़िंदगी एक नमूना है। यही ज़िंदगी अल्लाह को मतलूब है। ज़िंदगी भर अगर इसी तरीके की हमारी ज़िंदगी रही जो एक महीना हमने गुजारी है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसी तरीके से अपनी रहमतें हमारे ऊपर नाजिल करेगा जिस तरीके से एक महीना की ज़िंदगी हमें एहसास होता है। रमज़ान का महीना जो है गुजर गया, कई सदमात छोड़ गया, रंजो गम छोड़ गया। एक सदमा तो उनके लिए है जिन्होंने बेमकसद ज़िंदगी गुजारी। रोज़ा रखने वालों के साथ रोज़ा रख लिया, नमाज़ पढ़ने वालों के साथ नमाज़ पढ़ लिया, कुछ कुरान पढ़ लिया, कुछ मस्जिद में बैठ करके एक दूसरे की देखा देखी जो है कुछ बुदबुदा लिया, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मकसद वाली ज़िंदगी नहीं थी। खाए पिए खूब, रातों का को हंगामा आराई करना उनका मामूल जैसे पहले था, रमज़ान के अंदर भी वही सही था। खाना पीना जो है खूब ज़्यादा जो है मज़ेदार खाने का मज़ा हो रहा था, खूब सोने का मज़ा था। सुबह सहरी खा करके सो गए तो 12 बजे उठ रहे हैं, तो सोने का मज़ा चला गया, खाने का मज़ा चला गया, कम काम करने का मज़ा चला गया। तो ये उनके लिए सदमा है कि इतना अच्छा महीना मिला था, खूब खा रहे थे, खूब सो रहे थे और खूब जो है रातों में हंगामा आराई कर रहे थे, अब वो मज़ा नहीं रहा। तो उनके लिए एक सदमा है जिनकी ज़िंदगी बेमकसद थी। और उससे बड़ा सदमा ऐसे लोगों को पहुंचा रमज़ान के जाने की वजह से जो सालिहाना, मुत्तक़ियाना, ज़ाहिदाना ज़िंदगी गुजार रहे थे कि ये रमज़ान का महीना ये नेकियों का जश्न आम था, नेकियों का महीना था, अब चला गया। नमाज़ों और रोज़ों का महीना था, चला गया। तिलावत कुरान का महीना था, चला गया। बड़ा सदमा उनको पहुंचा। और सबसे बड़ा सदमा ये पहुंचा कि जिन लोगों ने बेमकसद ज़िंदगी गुजारी थी, उन्होंने रमज़ान के आने पर रोज़ा तो रख लिया, नमाज तो पढ़ लिया, कुछ तिलावत कुरान कर लिया, लेकिन मामूलात ज़िंदगी वैसे ही गैर रमज़ान वाली थी। और जब रमज़ान जाने लगा तो वो कहने लगे कि रमज़ान करीम तुम आए हो, रोज़ा लेकर के हम रोज़ा रख लेते हैं, नमाज लेकर के आए हो हम नमाज पढ़ लेते हैं, तिलावत कुरान लेकर के आओ तिलावत कुरान कर लेते हैं, लेकिन अब तुम जा रहे हो तो हमारा ये रोज़ा भी लेते जाओ, हमारी नमाज़ें भी लेते जाओ, हमारी तिलावत कुरान भी लेते जाओ, ज़िक्र व अस्कार भी लेते जाओ, यहाँ तक कि हमारा अखलाक व किरदार भी लेते जाओ और दीन व ईमान भी लेते जाओ। अब अगली साल आना तो फिर दे देना, फिर हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ऐसे लोगों पर मुत्तकी परहेजगार लोग बहुत ज़्यादा सदमा कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा रंजो गम का ये जो है वक्त है। क्यों सदमा क्यों है, रंजो गम क्यों है? इसलिए कि उन्होंने जाना है, वो पढ़ते हैं, उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा, जो ईमान रखते हुए अमल सालेह की ज़िंदगी गुजारेगा तो हम दुनियावी ज़िंदगी उसकी बेहतर बना देंगे, दुनियावी ज़िंदगी बेहतर बना देंगे। तो बेहतर कौन सी चीज़? सूरह नूर में अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतर ज़िंदगी की तफसीर की है। 3 चीज़ें, 3 बुनियादी चीज़ें अल्लाह ने फरमाई। बेहतर ज़िंदगी जो मिलने वाली थी अल्लाह की इबादत और रियाजत के लिए, अल्लाह के ऊपर ईमान और यकीन रखने के नतीजे में हमको जो बेहतरी ज़िंदगी मिलने वाली थी, अमन और शांति मिलने वाली थी, इनकी वजह से यानी इज्तिमाइयत जो है अलग हो गई। वही गिने चुने लोग रह गए जो साल भर रहते हैं।
لوگوں کی اجتماعیت نے روزے کے ساتھ اپنا روزہ بھی، اپنی نماز بھی، اپنی تلاوت قرآن بھی سب کچھ رخصت کر دیا. یہ رمضان چلے جاؤ لے کر کے، واپس آنا تو پھر دے دینا سال بھر کے بعد. اس پر افسوس ہوا، اجتماعیت چلی گئی. اور اجتماعیت جب ہوتی ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے. انفرادی طور سے کسی کو اللہ کی مدد آ جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن اجتماعیت کا ہمیشہ خیال کیا گیا ہے. ایک اجتماعی معاشرہ جو ہے جب نیکیوں پر آتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے. اجتماعی معاشرہ، پورا معاشرہ خراب ہو جائے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. آپ قوموں کا جو ہے حال دیکھ لیجئے، ان کا مطالعہ کر لیجئے. پورا اجتماعی معاشرہ جب تک اچھا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہیں، اور پورا اجتماعی معاشرہ جو ہے خراب ہو گیا تو اللہ کا ایک بارگی عذاب نازل ہو گیا. تو افسوس اور صدمہ ہے کہ اجتماعی طور سے لوگ نکل گئے، کچھ چند گنے چنے لوگ ہیں. تو اللہ کا جو وعدہ تھا وہ وعدہ اب رک گیا، اب نہیں آئے گا. کیا وعدہ ہے؟ یعنی کہ وہ بہتری، زندگی میں بہتری لانے کا. تو اس کی تفصیل اللہ نے دیا ہے سورہ نور میں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا کہ وعدہ ہے اللہ کا کن لوگوں سے؟ ایمان والے لوگوں سے. وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے لوگوں سے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. سب سے پہلا وعدہ تو یہ ہے کہ تم ایمان والی زندگی جیو گے، عمل صالح والی زندگی جیو گے تو کیا ہوگا؟ زمین میں تم کو اقتدار دیں گے. اقتدار کا نشہ بہت خطرناک ہوتا ہے. فرعون کے دور میں ہر آدمی فرعون بنا ہوا تھا، جیسے ہمارے دور میں ہر آدمی فرعون بنا ہوا ہے، نہ کچھ کر کے چلا جا رہا ہے. چیئرمین اگر جیت جاتا ہے تو اس کے سپورٹر بھی چیئرمین بن جاتے ہیں. ہر آدمی جو ہے سپورٹر جو ہوگا وہ ہر آدمی اپنے آپ کو چیئرمین سمجھے گا. تو جانتے ہیں اقتدار کا نشہ بڑا خطرناک، بڑا سنگین ہوتا ہے. ہم اقتدار دے دیں گے تم کو. اب جس کو اقتدار مل جائے اس کو ٹینشن کیا ہے؟ ہم کو حکومت مل گئی، ہماری حکومت ہے، سر اٹھا کے چلیں گے. کسی کی طاقت اور کسی کی جو ہے ہمت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے آ کر کے کچھ بول جائے. ہم تم کو زمین میں اقتدار دے دیں گے، پھر کوئی بھی طاقت اور قوت تمہارے سامنے آ کر کے اکڑے گی نہیں. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور جو جس دین کو تم ماننے والے ہو، جس مذہب پر چلنے والے ہو، جس دین کی اتباع کرنے والے ہو، اس دین کو مضبوط کر دیں گے، مضبوطی عطا کر دیں گے. دین اسلام کو، ہمارا جو پسندیدہ دین ہے، اس کو تمہارے دلوں میں بھی مضبوط کر دیں گے اور تمہاری زندگی میں مضبوط کر دیں گے. پھر تمہارا دل اور دماغ کسی دوسرے مذہب اور کسی دوسرے دین کی طرف مائل نہیں ہوگا. اور تیسری نعمت کیا ہوگی؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. خوف و ہراس کے ماحول سے نکال کر کے تم کو امن و شانتی جیسا ماحول پیدا کریں گے. اقتدار ہے، کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، امن و شانتی ہے. امن و شانتی کے ساتھ تم چلو، رہو، دنیا کی زندگی گزارو. تو جو نیک لوگ ہیں وہ صدمے میں ہیں کہ اجتماعیت مسلمانوں کی جو رمضان میں تھی وہ نکل کے پیچھے ہو گئی. اللہ کا وعدہ بھی پیچھے رہ گیا. اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، آئے گا، لیکن شرط ہے کہ تم اس پر قائم تو رہو. تو تم قائم نہیں رہے. 1 مہینہ جو نمونے والی زندگی ہم نے دی تھی کہ ایسے ہی کرو گے تو زندگی بھر ہم تمہارا حال ایسے ہی رکھیں گے، تم نے اس نمونے کو خاص نہیں جانا، اہمیت نہیں دی، پیچھے ہٹ گئے، تو ہمارا وعدہ بھی پیچھے ہٹ گیا. تم کرو گے تو ہمارا وعدہ ہوگا. یہ دنیا کے اندر. آخرت میں مر کر کے جب جاؤ گے، یعنی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب، اللہ ہمارا رب ہے، ہم نے اللہ کو رب مان لیا. تو رب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ بس اللہ تو ہمارا رب ہے، اب کھلانے پلانے والا تو ہی، ہم بیٹھے رہیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے. نہیں، ہم نے اللہ کو رب مانا ہے. تو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات کی اور اس کے فرمودات کی، اس کے ارشادات کی، اس کی تمام تعلیمات کی اقتداء اور پیروی کرنی ضروری ہے. جو اس نے عقیدہ دیا ہے اس عقیدے کو ہم کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. جو عبادات دی ہیں ان عبادات پر قائم رہنا ہوگا. جو معاملات اس نے دیے ہیں ان معاملات میں ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اس کو برتنا ہوگا. جو اخلاق و کردار دیا ہے ان اخلاق و کردار پر ہم کو چلنا ہوگا.
یہ ہے ربنا ربنا، یعنی رب ماننے کی بات، رب ماننے کی جو ہے یہ اصلیت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اسی پر جمے رہے، پیچھے نہیں ہٹے، جمے رہے، مستقل وہ کام کرتے رہے، عبادات کا ہو، اچھے معاملات کا ہو، اچھے اخلاق و کردار کا ہو، اور اچھی ایمانیات اور عقائد کا ہو، اسی پر جمے رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے اوپر ہم نازل کریں گے، جاؤ ہمارے بندے کی مدد کرو، جہاں کہیں بھی ہو مدد کرو ان کو، دشمنوں سے مدد ہو، حادثات سے مدد ہو، اور اسی طریقے سے گھر کے اندر ہو کہ باہر ہو، جلوت میں ہو کہ خلوت میں ہو، لگے رہو ان کے سامنے، کسی قسم کی کوئی تکلیف کوئی گزند نہ پہنچے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اور وہ فرشتے آتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں بھیا، ڈرو نہیں، تم نے استقامت برتی ہے، تم قائم و دائم ہو اللہ کے احکامات پر، ڈرو نہیں، فکر مت کرو۔ ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور مرنے کے بعد بھی غم نہ کرنا کہ اتنی بڑی پراپرٹی چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اتنا بینک بیلنس سے کیا ہوگا، اتنی بچیاں ہیں کیسے شادی ہوں گی، اتنا بڑا کارخانہ ہے کیسے چلے گا، اس کی فکر مت کرو۔ اس دنیاوی نعمتوں سے زیادہ بہتر نعمت وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وابشروا، خوش ہو جاؤ، بشارت لے لو۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس جنت کو جان کر کے پا کر کے خوش ہو جاؤ۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھ زندگی کے اندر بھی رہیں گے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جاؤ گے تو جو کچھ من میں آئے گا، تمہارے جی میں جو کچھ آئے گا، یہ چیز مل جانی اگر ہو جاتی، اگر یہ چیز مجھ کو مل جاتی تو مل جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارا جی جس چیز کے لیے چاہے گا وہ مل جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، منہ سے مانگو گے تو مل جائے گا، دل سے چاہو گے تو مل جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رحیم، سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میزبان ہوگا، تم مہمان ہوگے۔ اللہ اکبر، اللہ میزبان ہو، وہ کھلائے پلائے، ہم مہمان ہوں، ہماری تکریم میں، ہماری تعظیم میں اور ہماری عزت میں کتنی بڑھوتری اور کتنا اضافہ ہوگا، اور کتنا بڑا جو ہے ہمارے اوپر اعزاز و اکرام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو صدمہ اس بات کا ہے کہ اجتماعیت چلی گئی تو دنیا کی زندگی میں بھی مدد چلی گئی، اللہ کا جو وعدہ وہ بھی نہیں رہا، کل کو اضطراب کی زندگی اب بسر ہوگی، اور مرنے کے بعد بھی ہمیں وہ جنت نہیں ملے گی جس جنت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے۔ تو یہ چیز ہے، اس لیے میرے بھائیوں رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہوا ہے، اور ہم نے رمضان کی عبادت نہیں کی ہے، رحمان کی عبادت کی ہے، رمضان کی عبادت نہیں کی، رحمان کی عبادت کی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ختم ہوا، مہینہ ختم ہوا، روزہ تو نہیں ختم ہوا، فرض جو روزہ تھا وہ ختم ہو گیا، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے سال پھر پائیں گے، لیکن فرض روزہ ختم ہوا ہے، نفلی روزہ تو باقی ہے۔ اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفلی روزہ رکھنے کی جو بات کہی ہے اس میں کتنی حکمت ہے۔ ایک مہینہ روزہ رکھنا کتنا بھاری ہو جاتا ہے، جو آدمی روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے کتنا بھاری ہو جاتا ہے، اور ایک مہینہ روزہ رکھنا کیسے رہیں گے، اتنی گرمی ہے، اتنی دھوپ ہے، اس طریقے سے روزہ ہوگا، بڑا 15 گھنٹے کا روزہ کیسے ہوگا۔ تو ایک طریقے سے جو ہے بہت زیادہ بھاری پن اور بڑی جو ہے رنجیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی اگر کہیں نئی جگہ جاتا ہے تو بڑا سراسیمہ ہوتا ہے۔ آپ تھانے جائیں، کبھی تھانے اگر آپ گئے نہیں ہوں گے تو جائیں گے دروازے پہ ادھر ادھر تاکیں گے کیسے جاؤں، پولیس والوں سے ڈر، اور اس طریقے سے اس کے جو اہلکار ہیں، اس کے جو کارندے ہیں، بڑا ڈر اور بڑا خوف اور بڑا حرام سراسیمی کی حالت ہوگی۔ تھانے میں پہلی مرتبہ اگر کوئی جاتا ہے پاسپورٹ وغیرہ بنوانے کے بارے میں اگر کوئی بات کام پڑ گئی، پہلی مرتبہ آپ کو جانا ہے تو بڑا ڈرے ہوئے ہوں گے۔ اور جو لوگ روزانہ جاتے ہیں، تھیلا بھر بھر کے لے آ کر کے دیتے ہیں، ان کو کوئی ڈر ہے؟ وہ روزانہ چلے جا رہے ہیں، تھانے دار سے بھی بات کر رہے ہیں، داروغہ سے بھی بات کر رہے ہیں، سپاہیوں سے بات کر رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو رمضان کا جو ایک مہینے کا روزہ ہے، اگر کوئی آدمی نہ رکھے تو اس کو بڑا بھاری لگتا ہے۔ اس بھاری پن کو، اس ثقل کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے جو ہے اس کو ہلکا کر دیا ہے۔ دیکھیے
قربان جائیے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر ہمارے لیے اسوہ بنائی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا روزہ رکھو، 1 مہینہ تم کو روزہ رکھنا ہوگا، چاہے جتنی بھی گرمی پڑتی رہے، جتنی بھی جو ہے دھوپ ہو اور جتنا بھی وقت لگے، بہت بھاری ہے، لیکن رسول کے اسوے نے آسان کر دیا۔ دیکھیے آپ مطالعہ کیجئے سیرت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھتے تھے، ہر ہفتہ 2 روزہ، ہر ہفتہ 2 روزہ رکھتے تھے نا، سوموار کو بھی اور جمعرات کو، اور اسی طریقے سے ایام 20 کا روزہ رکھتے تھے، یا 13، 14، 15، 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ 1 مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دن 11 روزہ یہ ہو گیا۔ اب آپ 11 مہینے کا روزہ جوڑ لیجئے تو کتنا ہوگا؟ 121 روزہ۔ اس کے علاوہ شوال کا 6 روزہ، اس کے بعد ذی الحجہ کا 1 یوم عرفہ کا روزہ، محرم کا 2 روزہ، اور اس طریقے سے جو ہے آپ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تو وہاں بھی آپ نے اگر 4-5 روزہ یا 10 روزہ رکھ لیا چھوڑ کر کے، تو روزے کی ایک عادت بن گئی۔ اب جب روزے کی عادت بن گئی تو سامنے رمضان کا 1 مہینے کا روزہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہم تو سالوں بھر روزہ رکھتے ہوئے آئے ہوئے ہیں، اس گرمی میں کیا فرق پڑتا ہے، 1 مہینے کا روزہ رکھ لیں گے، کوئی بات نہیں، یہ حکمت ہے۔ تو جو لوگ روزہ ہمیشہ رکھیں گے ان کے لیے 1 مہینے کا روزہ کوئی بات نہیں ہوگی، بہت معمولی بات ہوگی۔ تو اسی طریقے سے رمضان کا روزہ فرض روزہ گیا ہے، وہ نفلی روزہ بچا ہوا ہے، اس کو رکھنا چاہیے۔ ہمارے لیے آسانی ہے، ہمارے لیے بہتری ہے۔ نماز ختم نہیں ہوئی، مہینہ تو ختم ہو گیا، نماز نہیں ختم ہوئی، صدقات و زکوٰۃ ختم نہیں ہوئے، اس طریقے کی چیزیں جو ہے، جو عبادات ہیں وہ رمضان کے مہینے میں جو تھی، رمضان کے مہینے کے بعد بھی موجود ہے، زندگی بھر ہمارے لیے موجود ہوگی، ان پر ہم کو کام کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں، اگر ان تمام چیزوں کو یعنی 1 مہینہ عبادت کرنے کے بعد ہم نے چھوڑ دیا تو جانتے ہیں ہماری مثال کیسی ہے، قرآن نے ہماری گھریلو مثال دی ہے۔ اگر تم نے کرتے کرتے چھوڑ دیا تو گویا کہ جس طریقے سے عورت رات بھر لوم کی نری بھرے اور صبح ہوتے ہوئے اس کو بھلوا دے، اس کو ادھیر دے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ نہیں کہا، لیکن وہ آیت جو ہے دے کر کے ہم سے کہلوانا چاہتا ہے کہ تم جانو، تم اپنے ذہن سے سوچو کہ تم کیا ہوگے۔ کپڑا آپ نے بنا ہے اور کپڑا بن کر کے، ساڑی بن کر کے آپ نے لوم سے کاٹ لیا اور اس کے بعد اس کو ادھیڑنا شروع کیا، تو آپ کو کیا کوئی کہے گا؟ گھر کا آدمی آپ کو کیا کہے گا؟ ظاہر بات ہے قرآن نے ہم کو نہیں کہا، ہم کو کہلوایا ہے کہ کیا کہے گا؟ پاگل کہے گا، پاگل۔ قرآن نے وہی بات کہی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، یعنی پاگل عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جس نے جو ہے رات بھر سوت کاتا۔ سوت کاٹنا یعنی تکلی پر سوت کاٹتے ہیں، روئی ملا کر کے دھاگا بناتے ہیں، اس کی آسان مثال ہمارے یہاں نری بھرنی سمجھ لیجئے، نری بھرا ہے رات بھر لوم کے لیے، اور صبح اٹھی تو اس کو پورا ادھیڑ دیا، بلوا دیا پورا۔ اس پاگل عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے رات بھر نری بھری اور صبح اٹھ کر کے اس کو ادھیڑ دیا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل۔ تو رمضان کا پورا مہینہ آپ نے رکھا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، صدقہ دیا، زکوٰۃ دیا، عطیہ دیا، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، توبہ استغفار کیا، نیک اعمال کیا، سب کچھ کیا، اور رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد آپ نے مسجد چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، اور وہی زندگی آپ نے اپنا لی، تو آپ سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہوگا، کوئی ہوگا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنے کا مطلب ہے، یعنی تم کو مخاطب بھی کیا جائے گا تو اللہ کی زبان میں، اللہ کی نظر میں تم پاگل ہو، اور ایسے پاگلوں کا انجام کیا ہوگا؟ دنیا بھی ان کی تنگ ہوگی، آخرت بھی ان کی تنگ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں مسلسل اور استقامت کے ساتھ نماز روزے کی پابندی کی توفیق دیتا رہا، اسی طریقے سے زندگی بھر جو ہے ہمیں ان تمام عبادات کی اور ارکان اسلام کی پابندی کی توفیق اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہماری تمام گناہیں بخش دے، اور ہم نے جو کچھ رمضان میں عبادتیں کی ہیں اسے تو قبول فرما لے، اور جب تک کہ دنیا کے اندر زندہ رکھ، ہمیں اسلام کی زندگی پر زندہ رکھ، ایمان والی زندگی پر زندہ رکھ، عمل صالح والی زندگی پر زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھا تو ہمیں اسلام والی، ایمان والی، اچھے عقیدے والی، اچھے عمل صالح والی جو ہے زندگی پر اٹھا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔